سنا ہی یہ تمہارے لالا کا تیسرا رشتہ ٹوٹا؟ مینا اپنی کزن مناہل کے پاس صوفے پر دھڑ سے بیٹھتی ہوئی اپنی ہنسی دبا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرارت ناچ رہی تھی جو کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مناہل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سرگوشی میں بولی، تم نے کچھ کیا ہے؟ اس بار بھی اگر کیا ہے تو خدا کا خوف کرو مینا، امی کا بی پی ہائی ہو گیا ہے ٹینشن سے۔ ارے توبہ کرو بہن، میں کیوں کچھ کروں گی؟ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تمہارے اڑیل خڑوس بھائی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تاکہ وہ مظلوموں پر غصے سے لال پیلا ہونا بند کرے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ لڑیاں ڈال رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلی رات اس نے ارم ملک کے نام سے ایک فیک آئی ڈی بنا کر لڑکی والوں کو میسج کیا تھا کہ زاویر صاحب کے تو پہلے ہی 3-4 افیئرس چل رہے ہیں اور وہ شادی کے بعد بھی ضرور افیئرس رکھے گا، اور زاویر ایک نکما آوارہ لڑکا ہے، اس لیے وہ لوگ اپنی بیٹیوں سے دیکھ کر ضرور پچھتائیں گے۔ ظاہر نے پھر آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے؟ لڑکی والوں نے صبح سویرے رشتہ ختم کرنے کا معذرت نامہ بھیج دیا۔ مینا کو زاویر سے شدید چڑ تھی۔ نفرت کی وجہ بڑی ٹھوس تھی۔ 2 سال پہلے مینا یونیورسٹی کے ایک ہینڈسم مگر آوارہ لڑکے حماد کی محبت میں گرفتار تھی۔ زاویر نے نہ صرف اس کا کچا چٹا گھر والوں کے سامنے کھولا تھا بلکہ حماد کی ایسی دھلائی کی تھی کہ وہ شہر چھوڑ گیا۔ مینا کو لگتا تھا کہ زاویر نے اس کی پہلی محبت کا خون کیا ہے، اس لیے وہ زاویر کی کسی محبت کو پنپنے نہیں دے رہی تھی۔ ویسے مجھے افسوس بہت ہوا ہے چارے لالا۔ مینا نے مگرمچھ کے آنسو بہانے کی اداکاری کرتے ہوئے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ اب گھر والوں کو بھی میرے افیئرس گنواؤ گی یا اس بار کوئی اور چال چلنی ہے؟ زاویر کی سرد اور بھاری آواز مینا کے عقب سے ابھری۔ مینا کے ہاتھ سے سیب کا ٹکڑا چھوٹ کر قالین پر گرا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ سیدھا موت کا پروانہ تھا۔ مینا نے ہمت مجتمع کی اور پلٹ کر دیکھا۔ سامنے زاویر کھڑا تھا، 6 فٹ قد، گندمی رنگت اور آنکھوں میں ایسا تاثر جیسے وہ مینا کی روح کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور بازو سینے پر لپیٹے ہوئے تھے۔ لالا آپ کب آئے؟ مینا نے ہکلاتے ہوئے پوچھنے کی ناکام کوشش کی۔ جب تم اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ زاویر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ مناہل تو پہلے ہی میں پانی لاتی ہوں کا بہانہ بنا کر تم دبا کر بھاگ چکی۔ اب میدان جنگ میں سے وہ دونوں تھے۔ میں سمجھی نہیں۔ مینا نے معصوم بننے کی آخری کوشش کی۔ زاویر نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی اسکرین مینا کے سامنے کر دی۔ وہاں ارم ملک کی چیٹ کھلی ہوئی تھی۔ یہ نمبر جو تمہارے اس دوسرے سم کارڈ کا ہے جو تم نے اپنے دوست شاہ کے نام پر نکلوایا تھا، اور یہ وہ میسیجز جن میں تم نے مجھے آوارہ کریکٹر لیس بتایا ہوا ہے۔ زاویر نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں واقعی لگتا ہے مینا کہ تم اتنی چالاک ہو اور میں اتنا بیوقوف؟ مینا کا رنگ اڑ گیا۔ پکڑے جانے پر وہ جو شرمندگی ہونی چاہیے تھی اس کی جگہ اسے غصہ آ گیا۔ ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ آپ ہیں ہی ایسے۔ میری زندگی برباد کی تھی نا آپ نے اس حماد کو بھگا کر، تو اپنے آپ کو سکون سے کیسے بیٹھنے دوں؟ بدلہ تو میں لے کے رہوں گی، وہ تن کر بولی جیسے کوئی چھوٹی بچی اپنی گڑیا چھیننے پر لڑ رہی ہو۔ زاویر کی سنجیدہ آنکھوں میں ایک پل کے لیے عجیب سی چمک آئی۔ وہ غصے کے بجائے اچانک پرسکون ہو گیا، اتنا پرسکون کہ مینا کو ڈر لگنے لگا۔ وہ دھیرے سے جھکا، اتنا قریب کہ مینا کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آنے لگی۔ بدلہ؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ تم نے جو کیا ہے مینا، اس کا حساب تو اب ہوگا، اور ویسا ایسا ہوگا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کیا کیا کریں گے آپ؟ آئے امی کو بتائیں گے؟ بتا دیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ مینا نے بہادری دکھانے کی کوشش کی مگر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ زاویر سیدھا ہوا، اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی اور پرکار مسکراہٹ تھی۔ امی کو بتانا تو بہت چھوٹی سزا ہے، تم نے میرے 3 رشتے توڑوائے ہیں نا، اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تیار ہے نا مینا بی بی؟ تمہارا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہہ کر لاپرواہی سے سیڑھیاں بجاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور مینا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ زاویر کا غصہ وہ جانتی تھی، مگر یہ مسکراہٹ کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ شام کے وقت گھر کا ماحول معمول سے زیادہ پراسرار تھا۔ ڈرائنگ روم میں دادی جان اپنے مخصوص صوفے پر برجمان تھی، جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور منہ میں پان۔ ان کے دائیں بائیں مینا کے والد احمد صاحب اور زاویر کے والد امجد صاحب بیٹھے تھے۔ خواتین کچن میں کچھ زیادہ ہی اہتمام کر رہی تھی۔ مینا اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ زاویر نے اسے شکایت لگا دی ہے اور اب اس کی پیش ہونے والی ہے۔
یہ اللہ بچا لینا اس خرگوش کا منہ کالا ہو، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ وہ ناخن چباتی بڑبڑا رہی تھی، تبھی مناہل بھاگتی بھی آئی۔ مینا جلدی چلو، دادی جان بلا رہی ہیں، سب وہیں ہیں۔ کیا لالا نے بتا دیا؟ مینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ پتہ نہیں، لیکن ماحول بہت سیریس ہے۔ ساور لالا بھی وہیں ہیں اور بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ خوش؟ مینا کا ماتھا ٹھنکا۔ زاویر اور خوشی، یہ دو الگ کتب تھے۔ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی جلی ہوئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ ساویر ایک سنگل صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا چائے کی چسکی لے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے ایک آنکھ دبا کر اسے چھیڑا۔ مینا کو آگ لگی۔ آؤ مینا، بیٹھو، پہلے میرے پاس بیٹھو۔ دادی جان نے پیار سے اپنے پاس جگہ بنائی۔ یہ پیارے خطرے کی دوسری علامت تھی۔ بیٹا، تم جانتی ہو کہ ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ دادی نے تمہید باندھی۔ آج ہم نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ مینا نے چور نظروں سے زاویر کو دیکھا جب مسکرا رہا تھا۔ کیا فیصلہ دادی؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ دیکھو بیٹا، زاویر کے رشتے بار بار ٹوٹ رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ باہر والوں کی نظر لگ گئی ہے، ہم یا شاید قسمت میں کچھ اور لکھا ہے۔ تائی بھی خوش ہوتی ہوئی بولی۔ ان کے چہرے پر بشاشت تھی۔ مینا نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے میرا نام نہیں لیا۔ اسی لیے دادی جان نے توقف کیا اور پان کی پی گلدان میں تھوک دی۔ ہم بڑوں نے فیصلہ کیا ہے، اب باہر رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گھر میں ہی ہیرے جیسے لڑکی موجود ہے تو باہر کیوں جائے؟ ہم نے تمہارا اور زاویر کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، کم از کم مینا کے لیے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے پاس ایٹم بم پھوڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ دادی آپ ہوش میں تو ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ بڑوں کے فیصلے مذاق نہیں ہوتے۔ زاویر نے سکون سے لقمہ دیا۔ کیوں دادی؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے زاویر، اگلے ہفتے منگنی ہے اور 2 ماہ میں شادی۔ دادی نے فیصلہ سنایا۔ لیکن دادی، مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، یہ بوڑھے ہیں دادی۔ اس نے آخری تیر چلایا۔ زاویر کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ بوڑھا؟ میں 28 سال کا ہوں، 82 کا نہیں۔ میرے لیے تو انکل ہی ہے نا آپ۔ مینا نے پاؤں پٹکا۔ ابو، آپ کچھ نہیں بول رہے؟ تائے ابو آپ، میں سٹلر سے شادی نہیں کر سکتی، میری جان لے لے گا۔ مینا، خالد صاحب نے آنکھیں دکھائیں۔ تمیز سے بات کرو، زاویر جیسا ہونہار لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور تم تو اس بچپن سے جانتی ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ میں اسے جانتی ہوں۔ مینا رونی صورت بنا کر بولی۔ دیکھو مینا، زاویر نے اپنا کپ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے سب کے سامنے مخاطب ہوا۔ مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے۔ دادی اور بڑوں کی عزت میرے لیے سب سے اہم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں تمہیں بالکل میرا مطلب سنبھال لوں گا۔ اس نے لفظ درست کیا، مگر مینا اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ تمہیں اعتراض ہے تو کوئی مناسب وجہ بتاؤ، دادی نے مینا سے پوچھا۔ مینا کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس نے زاویر کے رشتے توڑوائے ہیں ورنہ جوتے پڑتے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے ابھی تک ہمار یاد ہے ورنہ دوبارہ جوتے پڑتے۔ وہ پھنس چکی تھی، بری طرح پھنس چکی تھی۔ بس دادی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ اس نے روایتی بہانہ تراشا۔ تو پڑھ لینا، زاویر کون سا تمہاری کتابیں چلا رہا ہے؟ قائمی نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ مبارک ہو سب کو۔ مٹھائیاں بٹنے لگی۔ مینا صوفے کے کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی جیسے اسے سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ زاویر اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سب باتوں میں مگن تھے۔ وہ جھک کر مینا کے کان میں بولا۔ کہا تھا نا حساب تو ابو کا، رشتہ توڑوانے کا بہت شوق تھا نا تمہیں، اب توڑ کے دکھاؤ اپنا رشتہ۔ ویلکم ٹو ہیل چھوٹی۔ مینا نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، دیکھ لیجیے گا اب۔ دیکھتے ہیں، کچی دھوپ کی پکی شرارت جیتنی ہے یا میرا تجربہ۔ وہ مسکراتا ہوا مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونس کر چلا گیا۔ مینا کو وہ مٹھائی زہر لگی، مگر اب جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ اگلی صبح مینا جب سو کر اٹھی تو اس کا سر بھاری تھا۔ رات بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ اس مصیبت سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ بھاگ وہ سکتی نہیں تھی، خودکشی کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور انکار دادی مانے گی نہیں۔ بس ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے آئینے میں اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر خود کلامی کی۔ مجھے زاویر کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ خود انکار کر دے۔ مجھے اتنا برا بدتمیز اور پاگل بننا ہوگا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر بھاگ جائے۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھائیں۔ زاویر صاحب، آپ نے غلط لڑکی سے پنگا لیا ہے، اب دیکھیے گا آپ۔ شام کو زاویر آفس سے آیا تو ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ مینا جان بوجھ کر بکھرے بالوں اور میلے کچیلے کپڑوں میں نکل پڑی۔ اس نے ایک آنکھ پر کالا آئی شیڈو لگا رکھا تھا جیسے کسی نے مکہ مارا ہو۔ ہائے اللہ مینا، یہ کیا ہولیا بنایا ہے؟ تائمی چیخ پڑی۔ کچھ نہیں تائمی، بس آج کل مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی روح آ گئی ہے، مینا نے جان بوجھ کر بھاری آواز میں کہا،
اور عجیب طریقے سے گردن ہلائی۔ سب دنگ رہ گئے۔ صابر نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہنسی چھپی تھی مگر چہرہ سنجیدہ۔ اچھا، روح آ گئی ہے؟ صابر نے اطمینان سے پوچھا۔ ہاں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو مجھ سے شادی کرے گا وہ 7 دن میں مر جائے گا، مینا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کمرے میں موجود مناہل اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ میں دوپٹہ ٹھونس چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، صابر نے اخبار واپس آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ میں نے لائف انشورنس کروائی ہے، تم چائے لاؤ۔ مینا کا منہ کھل گیا۔ یہ بندہ تھا یا پتھر؟ وہ پاؤں پٹکتے کچن میں گئی۔ چائے مانگیے نا، آپ پیو چائے۔ اس نے کپ میں آدھا چمچ پتی اور 3 بڑے چمچ نمک ڈالے۔ چینی کا نام و نشان نہیں تھا، اوپر سے تھوڑی سی لال مرچ بھی چھڑک دی۔ اب مزہ آئے گا۔ وہ ٹرے لے کر باہر آئی اور بڑی تابیداری سے چائے صابر کے سامنے رکھی۔ پی لیں، اسپیشل چائے ہے۔ صابر نے کپ اٹھایا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ مینا دل ہی دل میں الٹی گنتی گن رہی تھی، 1 2 3۔ اب یہ تھوکے گا اور چلائے گا۔ صابر نے ایک بڑا گھونٹ لیا۔ مینا کی آنکھیں امید سے چمک اٹھی مگر صابر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے سکون سے دوسرا گھونٹ لیا، پھر تیسرا۔ مینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا اس آدمی کی زبان نہیں ہے؟ ارے واہ! صابر نے خالی کپ میز پہ رکھا۔ آج تو چائے میں کمال کا ذائقہ ہے، بالکل ویسے جیسے مجھے پسند ہے، تھوڑی نمکین، تھوڑی تیکھی، زبردست۔ اس نے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر مینا کی طرف بڑھایا۔ یہ انعام تمہاری بہترین کوکنگ کے لیے۔ مینا کا دل چاہا کہ وہیں سر پیٹ لے۔ یہ بندہ انسان نہیں روبوٹ تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد صابر اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مینا نے باغ سے پلاسٹک کی نہیں بلکہ اصلی مگر مری ہوئی چھپکلی ڈھونڈی جو مالی بابا نے پھینکی تھی۔ اس نے سوچا کہ صابر کے کتے پر یہ گرے گی تو وہ چیخیں مارتا ہوا باہر آئے گا اور سب کو کہے گا کہ یہ لڑکی پاگل ہے۔ خود ابھی قدموں اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ آج کھلا ہوا تھا۔ صابر بیٹھ کے پیٹ کیے بیٹھا تھا۔ مینا نے نشانہ باندھا اور چھپکلی سیدھی صابر کی گردن کی طرف اچھال دی۔ یا اللہ، نشانہ لگ جائے۔ چھپکلی ٹھیک مینا کے نشانے کے مطابق صابر کے کندھے پر گری۔ مینا دروازے کے پیچھے چھپ کر چیخ کا انتظار کرنے لگی۔ صابر نے گردن پر کچھ محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھپکلی کو پکڑا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لایا اور بڑے غور سے دیکھا۔ ہم تو ہونے والی بیگم صاحبہ نے جاسوس بھیجے ہیں۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں مینا کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ مینا، اس نے آواز دی۔ مینا ڈرتے ڈرتے سامنے آئی۔ جی، یہ تمہاری سہیلی راستہ بھول گئی تھی، چلے جاؤ۔ اس نے چھپکلی مینا کی طرف بڑھائی۔ مینا چیخیں مارتی ہوئی الٹے پاؤں بھاگی۔ اسے خود چھپکلیوں سے موت پڑتی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ صابر گاؤں میں پلا بڑا ہے اور اسے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ صابر نے کہکا لگایا۔ ابھی تو شروعات ہے میڈم، تم جتنا بھاگو گی میں اتنا ہی قریب آؤں گا۔ اگلے دن مینا نے آخری ارباز آزمایا۔ وہ سنجیدہ چہرہ لے کر صابر کے پاس گئی جو لان میں بیٹھا تھا۔ دیکھیے لالا، میرا مطلب ہے صابر، میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کہو۔ صابر نے فون سائڈ پر رکھا۔ دراصل میرے ستارے بہت گردش میں ہیں۔ آج صبح ہی میں نے اپنے ستارے کا مستقبل سنا ہے۔ میرا مطلب ہے نجومی نے کہا ہے کہ میں منحوس ہوں، جس سے میری شادی ہوگی اس کا کاروبار ڈوب جائے گا، بال جھڑ جائیں گے اور وہ کنگال ہو جائے گا۔ اس نے بہت دکھی ہو کر جھوٹ بولا۔ صابر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کھڑا ہوا اور مینا کے قریب آیا۔ مینا پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ صابر نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم منحوس نہیں ہو مینا، تم تو میری زندگی کا وہ طوفان ہو جس کا انتظار میں برسوں سے کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ اور رہی بات کاروبار ڈوبنے کی، تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر ڈوب ہی جائے تو ہم ساری زندگی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اور بال؟ اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ اتنی جلدی نہیں جڑنے والے۔ مینا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ اسے ڈرانے آئی تھی مگر خود اس کی قربت سے گھبرا گئی۔ تو آپ نہیں مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ صابر نے مسکرا کر اس کی ناک کھینچی۔ تیاری پکڑو، 4 دن بعد منگنی ہے، اور ہاں، آئندہ چائے میں نمک کم رکھنا، پی بی ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھ مار کر اندر چلا گیا۔ مینا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے سارے تیر نشانے سے چوک گئے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مشن رشتہ توڑ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ صابر ایک ایسی چٹان تھا جس سے ٹکرانا سر پھوڑنے کے مترادف تھا، لیکن مینا بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ تم نہیں مانو گے نا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھنا میں منگنی والے دن کیا کرتی ہوں۔ ایسا تماشا لگاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے ہوا میں مکہ لہرایا، حالانکہ دل کے کسی کونے میں صابر کی وہ نرم آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ تو میری زندگی کا وہ طوفان ہو۔ منگنی کا فنکشن گھر کے وسیع لان میں منعقد کیا گیا۔ روشنیاں جگمگا رہی تھیں، پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، ہر مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ مگر مینا کے لیے یہ سب کیسے جنازے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسے جبرن پارلر بھیج کر تیار کروایا گیا۔ اس نے ہلکے پیچ کلر کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا مگر منہ ایسا بنا رکھا تھا جیسے ابھی کریلے کا جوس پی کر آئی ہو۔ بیٹا تھوڑا مسکرا دو، فوٹوگرافر تصویر لے رہا ہے۔
تائی मीना सरगोशी में उसे कौनी मारी। मीना ने दांत पीस कर बमुश्किल होंठ फैलाए। ये मुस्कुराहट कम और मैं तुम्हें काट खाऊंगी वाला तासुर ज्यादा दे रही है। दूसरी तरफ जाविर सफेद शलवार कमीज और सिया वेस्ट कोट में मलबूस इंतहाई पुरवकार पुरकशिश लग रहा था। वो दोस्तों में घिरा हंस रहा था, मगर उसकी एक नज़र मीना मुसलसल मीना पर रहती थी। उसे मीना का ये रूठा हुआ रूप भी याद आ रहा था। अंगूठी पहनाने का मरहला आया। मीना ने दिल ही दिल में मंसूबा बनाया कि वो अंगूठी पहनते वक्त हाथ खींच लेगी या अंगूठी गिरा देगी ताकि कोई बदशगुनी हो। जावेर अंगूठी लेकर आगे बढ़ा। हाथ आगे करो, उसने धीमी आवाज में कहा। मीना ने अपना हाथ ऐसे आगे किया जैसे किसी को थप्पड़ मारने लगी। जावेर ने उसकी नरम हथेली को अपने मजबूत हाथों में थामा। उसके लम्स में एक अजीब सी गर्मजोशी थी जिसने मीना को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। जैसे ही जावेर अंगूठी पहनाने लगा, मीना ने उंगली टेढ़ी करके अंगूठी फंस गई। मेहमानों में सरगोशियां हुई। मीना दिल में खुश हुई कि चलो कुछ तो तमाशा बना। साबिर ने मुस्कुराकर मीना की आंखों में देखा। लगता है अंगूठी भी जानती है कि तुम सीधे तरीके से काबू आने वाली नहीं हो। उसने जबरन मगर नरमी से उसकी उंगली सीधी की और अंगूठी चढ़ा दी। मुबारक हो, अब तुम ऑफिशियली मेरी कैद में हो। उसने सिर्फ मीना के सुनने के लिए सरगोशी की। रसूमात के बाद जब सब खाने में मसरूफ थे, मीना मौका पाकर साइड पर अंधेरे गोशे में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसे जाविर से नफरत आज की नहीं थी, ये 2 साल पुराना जख्म था। 2 साल पहले मीना यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थी, जब उसे हमाद से मोहब्बत या जिसे वो मोहम्मद समझती थी हुई थी। हमारा स्टाइलिश था, बातें बनाने का माहिर था और मीना को शहजादियों की तरह महसूस करवाता। मीना ने घर में बगावत कर दी थी कि शादी करनी है तो हमाद से। फिर एक दिन साबिर, जो इन दिनों अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क से वापस आया था, यूनिवर्सिटी पहुंच गया। उसने कैंटीन में सबके सामने हमाद का वो रूप बेनकाब किया जो मीना ने कभी नहीं देखा था। साबिर ने हमाद के बैग से आइस, नशा और दूसरी लड़कियों की तस्वीर बरामद की। जब हमाद ने बदतमीजी की तो साबिर ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि हमाद 4 फीट दूर जा गिरा। मीना वो मंजर कभी नहीं भूल सकती थी। उसे हमाद का नशे होना झूठ लगा। उसे लगा साबिर ने अपने ताकत का इस्तेमाल करके उसे जलील किया और डरा कर भगा दिया। इस दिन के बाद हम्माद गायब हो गया था और मीना ने जाविर को अपनी खुशियों का कातिल करार दे दिया। हाल पुरानी यादें। जाविर की आवाज़ ने उसे हाल में खींच दिया। वो हाथ में जूस के 2 गिलास लिए खड़ा था। तुम्हें सुकून मिल गया ना? मीना ने नफरत से उसे देखा। पहले मेरी मोहब्बत छीनी और अब जबरन मुझे अपनी जिंदगी में घसीट रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जाविर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वह संजीदा होकर उसके सामने बैठ गया। मोहब्बत? उसने तंजीह लहजे में कहा। मीना, वो लड़का एक फ्रॉड था, एक नशेई था। मैंने तुम्हें बर्बाद होने से बचाया। झूठ मत बोलो, मीना चीखी। तुमने उसे डराया था, तुमने उसे मजबूर किया था कि वो मुझसे दूर हो जाए। तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो, तुम एक डिक्टेटर हो। साबिर साबिर ने गिलास में इस पर पटका और उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। हाँ हूँ मैं डिक्टेटर। क्यों? मुझे परवाह है तुम्हारी। मैं तुम्हें इस दलदल में गिरने नहीं दे सकता था। और आज भी मैं ये शादी इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई शौक है तुम्हारे नखरे उठाने का, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दादी की ख्वाहिश है। और वो रुका, फिर रुख मोड़ लिया। खैर, तुम नहीं समझी कि तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मीना ने रोते हुए कहा। और मैं साबित कर दूंगी कि तुम गलत हो। मैं ये शादी नहीं करूँगी। देखते हैं, साबिर ने सर्द लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। उस रात मीना ने फैसला कर लिया कि अब जंग खुलकर होगी। अगर जाविर उसे बच्ची समझता है तो वो उसे बताएगी कि ये बच्ची क्या कर सकती है। शादी में अब सिर्फ 1.5 महीना रह गया था। घर में शॉपिंग का हंगामा बरपा था। दादी जान का हुक्म था कि मीना और जाविर मिलकर अपने कपड़े पसंद करेंगे। मीना ने पहले इनकार किया और फिर उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद जाऊंगी अपने प्यारे मंगेतर के साथ, उसने खबीसाना मुस्कुराहट के साथ कहा। जाविर उसके लिए गाड़ी में बैठा था। मीना गाड़ी में बैठी तो उसने सबसे पहले एसी बंद कर दिया। मुझे सर्दी लग रही है, उसने झूठ बोला। बाहर 40 डिग्री गर्मी थी। साबिर ने उसे घूरा, फिर खामोशी से एसी बंद करके शीशे नीचे कर दी। उसे पसीना आ रहा था, मगर वो कुछ न बोला। मीना को सुकून मिला कि चलो, बंदा थोड़ा तो तपा। मॉल में पहुंचकर मीना ने अपने मिशन शुरू किया। मुझे वो वाली दुकान देखनी है। वो उसे महंगी तरीन डिज़ाइनर शॉप में ले गया। उसने दुकान की सबसे भड़कीली अजीब और बदसूरत साड़ी निकाली। उसका रंग तोतिया सब्ज और शॉकिंग पिंक का मिक्सचर था। पोज पर इतने मोटे मोटे सितारे लगे थे कि आंखें चुंधिया गई। मुझे ये पसंद है, बरी वाले दिन मैं ये पहनूंगी, मीना ने उसे दिखाया। उसे यकीन था कि जाविर मना करेगा और फिर वो सीन क्रिएट करेगी। मेरी पसंद की तो कोई अहमियत ही नहीं। जाविर ने साड़ी देखी, फिर मीना को देखा। सेल्समैन भी हैरान थे कि क्या पसंद कर लिया। तुम्हें ये पसंद है? जाविर ने पूछा।
ہاں بہت زیادہ، مینا نے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ پیک کر دیں، صابر نے کریڈٹ کارڈ کاؤنٹر پر پھینکا۔ مینا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ مجھے یہ کارٹون والا لباس پہننے دیں گے؟ صابر اس کے کان کے پاس جھکا۔ تم تو ٹاٹ کی بوری پہن کر بھی پیاری لگتی ہو، یہ تو پھر ساڑی ہے، اور ویسے بھی لوگ تمہیں نہیں تمہارے شوہر کی پسند یعنی مجھے دیکھیں گے۔ مینا جل بھن کر کوئلہ ہو گئی۔ اس کا پلان الٹا پڑ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی جبکہ صابر نے نہ صرف خوبصورت ساڑی خریدی بلکہ اس کے ساتھ ایک انتہائی نفیس اور قیمتی سرخ لہنگا بھی خرید لیا۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اگر وہ طوطا رنگ پہن کر دل بھر جائے تو یہ ٹرائی کر لینا۔ کھانے کے وقت مینا نے ایک اور کوشش کی۔ وہ اسے فوڈ کورٹ لے گئی اور وہاں بچوں کی طرح برگر کھاتے ہوئے جان بوجھ کر چہرے پر میونیز لگائی، زور زور سے ہنسی اور انگلیاں چٹائیں۔ وہ صابر کو شرمندہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ صابر نفاست پسند آدمی تھا۔ آس پاس کے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ مینا نے سوچا اب صابر ڈانٹے گا، مگر صابر نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور بڑے اطمینان سے آگے بڑھ کر مینا کے ہونٹوں کے پاس لگی میونیز صاف کی۔ کھاؤ آرام سے، بچپن میں بھی تم ایسے ہی کھاتی تھی، مجھے عادت ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ مینا کے ہاتھ سے برگر چھوٹ گیا۔ یہ آدمی کس مٹی کا بنا تھا؟ اسے غصہ کیوں نہیں آتا؟ شرمندگی مینا کو ہی، صابر کو نہیں۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی۔ مینا تھک چکی تھی۔ تم ہار کیوں نہیں مان لیتے؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے جیتنے کی عادت ہے، صابر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی ٹرافی نہیں ہوں۔ نہیں، تم وہ معمہ ہو جسے حل کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ مینا نے اسے دیکھا۔ شام کے سائے میں اس کا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے۔ گھر میں ڈھولکیاں شروع ہو چکی تھی۔ مینا اب تھک کر تقدیر پر راضی ہونے ہی والی تھی کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، مینا نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ مینا؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مینا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ یہ آواز ہزاروں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی۔ حماد؟ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ ہاں مینا، میں حماد، زندہ ہوں ابھی۔ آواز میں درد اور شکایت تھی۔ مینا بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی اور کنڈی لگا لی۔ تم کہاں ہو اور اتنے عرصے بعد فون کیوں کیا؟ میں ڈر گیا تھا مینا، تمہارے اس ظالم کزن صابر نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے مجھ پر جھوٹے الزام لگائے، مجھے بدنام کیا۔ میں مجبور ہو کر شہر چھوڑ گیا، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بولا۔ حماد نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا۔ مینا کا دل پسیج گیا۔ مجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا وہ جھوٹا ہے۔ سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے اس درندے سے؟ حماد نے پوچھا۔ کیا تم خوش ہو؟ خوش؟ میں مر رہی ہوں۔ حماد، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ مینا پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ تو مت کرو شادی، آ جاؤ میرے پاس، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ میں اب کما رہا ہوں، تمہیں خوش رکھوں گا، بس ایک بار ہمت کرو۔ مینا کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ غلط تھا، یہ بہت غلط تھا، لیکن صابر سے بدلہ لینے اور اپنی نامکمل محبت کو پانے کا یہ آخری موقع تھا۔ میں نہیں جانتی حماد، یہ بہت مشکل ہے۔ کیا تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارو گی جس نے ہماری محبت کا خون کیا؟ حماد نے جذباتی کارڈ کھیلا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ مینا نے فیصلہ کر لیا۔ پرسوں رات مہندی والے دن جب شور شرابہ ہوگا، پچھلے گیٹ پر آ جانا، میں وہیں ہوں گا۔ فون بند ہوا تو مینا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ گھر کی عزت داری کا مان، لیکن پھر اسے صابر کا مغرور چہرہ یاد آیا۔ اس نے بھی تو میری پرواہ نہیں کی تھی، میں کیوں کروں؟ دوسری طرف صابر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جو وہ بہت کم پیتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا فون تھا۔ اس کی اسکرین پر ایک جاسوسی ایپ کھلی ہوئی تھی جو اس نے مینا کی حفاظت کے لیے اس کے فون میں انسٹال کروائی تھی، کیونکہ اسے حماد کے شہر میں واپس آنے کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے مینا اور حماد کی پوری کال سنی۔ اس کے ماتھے پر رکھے تن گئی، ہاتھ میں پکڑا سگریٹ مسل دیا۔ حماد؟ اس کے منہ سے چنگاری نکلی۔ تم اپنی موت کے لیے واپس آئے ہو؟ پھر اس کا خیال مینا کی طرف گیا۔ اسے دکھ ہوا کہ مینا ابھی اتنی بیوقوف ہے، اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے دھوکے باز کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہے۔ جاؤ مینا، اس نے اندھیرے میں خود کلامی کی۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا کہ کون ہیرا ہے اور کون پتھر، لیکن میں تمہیں گرنے بھی نہیں دوں گا۔ اگلے 2 دن مینا عجیب سے خاموشی اور اضطراب میں رہی۔ وہ سب سے نظریں چرا رہی تھی۔ صابر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ بار بار اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ آ کر سچ بتا دے، مگر مینا اپنی ضد پر قائم رہی۔ مہندی کی رات آ گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر لڑکیاں ناچ رہی تھی۔ سارا گھر خوشی میں نہایا ہوا تھا۔ مینا نے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ زرد تھا۔ رات کے 12 بجے سب تھک کر سونے کی تیاری کر رہے تھے، یہاں باتوں میں مگن تھے۔ مینا نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں کچھ زیور اور پیسے تھے۔ اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا۔ معاف کرنا امی ابو، لیکن میں صابر کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ وہ دبے پاؤں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ گیٹ کے پاس اندھیرا تھا۔ اس نے آہستہ سے کنڈی کھولی۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی
اس کا شیشہ نیچے ہوا۔ حماد بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آجا میری جان، جلدی۔ مینا نے ایک قدم باہر نکالا۔ آزادی بس ایک قدم دور تھی، لیکن تبھی ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے اس کی کلائی تھام لی۔ مینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اندھیرے میں صابر کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو میری ہونے والی بیگم؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ مینا کا خون جم گیا۔ اندھیری رات میں مینا کی کلائی صابر کی گرفت میں تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جبکہ سامنے گاڑی میں بیٹھا حماد صابر کو دیکھتے ہی ایسے زرد پڑ گیا جیسے اس نے موت کو دیکھ لیا ہو۔ تو شہزادی کو لے جانے آئے ہو؟ صابر کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ فضا میں ٹھنڈک بڑھ گئی۔ اس نے مینا کو جھٹکے سے گاڑی کے قریب کیا۔ دیکھو مینا، دیکھو اپنے اس بہادر کو جس کے لیے تم اپنی عزت، اپنا گھر اور اپنی دادی کا مان داؤ پر لگانے نکلی تھی۔ حماد نے بوکھلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ صابر بھائی، میں تو بس بھائی مت کہو مجھے۔ صابر نے دھاڑ کر گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ مینا کو لگتا ہے کہ میں نے تمہاری محبت کا خون کیا۔ اسے لگتا ہے کہ تم ایک مظلوم ہیرو۔ چلو مینا کو بتاؤ، پرسوں تم نے کس سے فون پہ بات کی تھی؟ وہ جو تم نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ صابر کی کزن کو پھانس کر اس کے گھر لے کر آ کر چابیاں اڑانی ہیں، لاکر کی چابیاں اڑانی ہیں، وہ بتاؤ اسے۔ مینا کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صابر نے اپنے فون سے ایک ریکارڈنگ پلے کی۔ وہ حماد کی آواز تھی، وہی شہد جیسی آواز جو اب زہر اگل رہی تھی۔ ارے وہ مینا تو پاگل ہے میرے پیچھے، اس کے بھائی سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ وہ بیوقوف گھر کے زیور لے کر آئے گی، میں اسے راستے میں چھوڑ کر غائب ہو جاؤں گا۔ مینا کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حماد نے جیسے ہی دیکھا کہ بھانڈا پھوٹ چکا، اس نے مینا کی پرواہ کیے بغیر گاڑی ریورس کیے تیزی سے بھاگ گیا۔ مینا وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ صابر نے کوئی طنز نہیں کیا، کوئی گالی نہیں دی، وہ بس خاموش جھکا اور مینا کا گرا ہوا بیگ اٹھایا۔ گھر چلو، سب سو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری ہمدردی تھی۔ مینا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے روکا کیوں؟ مجھے برباد ہو جانے دیتے تاکہ آپ کا پیچھا چھوٹ جاتا۔ میں اتنی بری ہوں صابر، میں نے آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ صابر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ تم بری نہیں ہو مینا، تم صرف نادان ہو، اور اپنوں کی نادانیوں پر انہیں چھوڑا نہیں جاتا، انہیں سنبھالا جاتا ہے۔ وہ اسے خاموشی سے پیچھے دروازے سے اندر لے آئے۔ مینا اپنے کمرے میں جا کر تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے اپنی کچی عمر پر کچی عقل پر ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ جسے دشمن سمجھتی تھی وہی اسے گڑھے میں گرنے سے بچا لایا۔ اگلے 2 دن مینا کسی زندہ لاش کی طرح رہی، نہ اس نے شرارت کی، نہ کسی سے بحث۔ شادی کا دن آ گیا۔ گھر بھر میں خوشی کا سما تھا، مگر مینا کے دل میں شرمندگی کا بوجھ اسے دبائے جا رہا تھا۔ اسے بار بار صابر کا وہ جملہ یاد آتا، اپنوں کو چھوڑا نہیں جاتا، سنبھالا جاتا ہے۔ نکاح کا وقت آیا جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو صابر فل امجد سے نکاح قبول ہے، تو مینا کی زبان گنگ تھی۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے صابر پر پڑیں جو اسے بڑی پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ رخصتی کے بعد جب وہ صابر کے کمرے میں پہنچی تو اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگا اب صابر اسے اپنی جیت کا احساس دلائے گا، تانے دے گا اور اسے اپنی قید میں رکھے گا۔ صابر کمرے میں داخل ہوا، اس نے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی اور مینا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مینا نے ڈر کے مارے سر جھکا لیا۔ یہ لو۔ صابر نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ مینا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، صابر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ شادی صرف گھر والوں کے دباؤ میں ہوئی ہے۔ اگر تم اب بھی سمجھتی ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں یا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم جب چاہو یہاں سے جا سکتی ہو، میں دادی کو خود سنبھال لوں گا۔ میں نے تمہیں بچایا، قید نہیں کیا۔ مینا نے فائل کھولی۔ اس میں واقعی صابر نے نکاح نامے پر طلاق کا حق اسے بھی دے دیا تھا۔ یہ وہ کاغذ تھے جو اس نے قانونی طور پر آزاد کر سکتے تھے۔ مینا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ وہ رو پڑی۔ میں نے آپ کے 3 رشتے توڑوائے، آپ کو بدنام کیا، آپ کے کھانے میں نمک ڈالا، آپ پر چپلیں پھینکی، اور یہاں تک کہ میں کسی اور کے ساتھ بھاگنے لگی تھی، پھر بھی آپ۔ صابر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے وہ رانگ نمبر والے میسیجز میں نے پہلے دن ہی پکڑ لیے تھے۔ یہ تو میں نے دادی سے کہہ کر خود رشتہ کروایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر تم کسی اور کے گھر گئی تو اپنی شرارتوں سے وہ گھر ہی اڑا دو گی۔ مینا نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی؟ ہاں، کیونکہ میں اس طوفان کو کسی اور پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے مینا کے آنسو پوچھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یہ فائل اٹھاؤ اور چلی جاؤ، یا پھر اس کمرے کو اپنا گھر سمجھو۔ مینا نے فائل کے پرزے کر دیے اور انہیں ہوا میں اچھال دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اب آپ کو ہی اس طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا، صابر نے کہکا لگایا۔ اس رات ان کے درمیان نفرت کی دیوار گر گئی اور ایک اچھے رشتے نے پختگی کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔
شادی کے ایک ہفتے بعد مینا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مثالی بیوی بن کر دکھائے گی۔ اس نے یوٹیوب سے دیکھ کر زاویر کی پسندیدہ چکن کڑھائی بنانے کا پروگرام بنایا۔ کچن میں تائی امی جو اب اس کے ساتھ تھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مینا بیٹا میں مدد کروں؟ نہیں تائی امی، سوری امی جان، آج زاویر میرے ہاتھ کا جادو دیکھیں گے، اس نے بڑے فخر سے کہا۔ جادو تو ہوا مگر ایسا کہ کچن میں دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ مینا نے ریسیپی میں 1 کپ تیل کی جگہ 1 کپ سرکہ ڈال دیا اور آج اتنی تیز گرمی کہ چکن کڑھائی کے بجائے کوئلہ کڑھائی بن گئی۔ اسی وقت زاویر کچن میں داخل ہوا۔ دھواں دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ ایسا کیا ہوا؟ کہیں آگ تو نہیں لگ گئی؟ مینا کالے چہرے اور پسینے میں شرابور چمچہ لے کر کھڑی تھی۔ آگ تو نہیں لگی، بس چکن نے خودکشی کر لی ہے۔ زاویر نے پتیلی میں جھانکا جہاں سیاہ رنگ کا ملغوبہ پڑا تھا۔ اس نے ایک بوٹی اٹھانے کی کوشش کی تو پتھر کی طرح ساخت ہوئی تھی۔ واہ، یہ کڑھائی ہی ہے دشمنوں پر مارنے والے گولے؟ زاویر نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مینا کی رونی صورت نکل آئی۔ میں تو آپ کو امپریس کرنا چاہتی تھی۔ زاویر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ تم مجھے اپنی کوکنگ سے نہیں اپنی شرارتوں سے امپریس کرتی ہو۔ چلو آج باہر ڈنر کرتے ہیں۔ اسی دوران مناہل، اس کی نند اور کزن بھاگتی بھی آئی۔ بھائی مینا جلدی چلیں، دادی جان کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بھاگ کر دادی کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا دادی چیخ رہی تھی۔ نکالو اسے، مارو اسے۔ مینا نے دیکھا دادی کے بستر پہ ایک بڑی سی پلاسٹک کی چپکلی پڑی تھی۔ مینا کو فوراً اپنی پرانی شرارت یاد آ گئی۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ زاویر نے مصنوعی غصے سے مینا کی طرف دیکھا۔ مینا نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ قسم سے میں نے نہیں کیا، میں تو کچن میں قتل عام کر رہی تھی۔ تبھی دادی کا چھوٹا پوتا حمزہ صوفے کے پیچھے سے نکلا۔ سوری دادی، میں تو مینا آپ ہی کی طرح پرینک کر رہا تھا۔ سارا گھر کیکوں سے گونج اٹھا۔ مینا کو احساس ہوا کہ اس کی شرارتیں اب اس گھر کی روایت بن چکی تھی۔ زاویر نے اس کے کان میں کہا، دیکھو تمہاری تربیت رنگ لا رہی ہے۔ مینا نے اسے کونی ماری مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، محبت کی چمک تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ مینا اور زاویر کی زندگی میں نوک جھونک اب بھی تھی مگر اس کی بنیاد نفرت نہیں بلکہ گہری دوستی تھی۔ مینا نے سیکھ لیا تھا کہ ہر بات پر بدلہ لینا بہادری نہیں، اور زاویر نے جان لیا تھا کہ سختی سے سادہ محبت سے انسانوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے پی رہے تھے، آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی، بالکل کچن دھوپ کی طرح۔ زاویر نے پیالی رکھتے ہوئے پکارا، مینا جی، طوفان صاحبہ، آپ کو مجھ سے کب محبت ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ میں نے اتنی بدتمیز تھی، آپ کے رشتے دلواتی تھی، پھر بھی آپ میرا ہاتھ کیوں تھاما؟ زاویر نے دور افق کی طرح دیکھا۔ محبت تب نہیں ہوتی جب سب کچھ پرفیکٹ ہو، محبت تب ہوتی ہے جب آپ کسی خامیوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ مجھے تمہاری وہ رانگ نمبر والی شرارتیں بتاتی تھی کہ تم اندر سے کتنی معصوم ہو۔ تم سے اس لیے لڑتی تھی کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی، مجھے صرف تمہاری اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا۔ مینا نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں بہت بیوقوف تھی نا، میں نے ہما جیسے ریت کے محل کو اپنی منزل سمجھ لیا۔ اگر آپ اس دن مجھے نہ روکتے تو آج میں کہاں ہوتی؟ زاویر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی میں کچھ فیصلے ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی نادانی میں انہیں دشمنی سمجھ لیتے ہیں۔ کچی دھوپ اچھی تو لگتی ہے مینا، مگر دیواریں پکی دھوپ میں ہی سوکھ کر مضبوط ہوتی ہیں۔ مینا مسکراتی اور وہ جو میں نے اینجلا ملک بن کر میسج کیا تھا، آپ کو نیند میں چلتے ہیں؟ زاویر ہنسا۔ غصہ ثابت ہو گیا۔ اب میں واقعی چلتا ہوں مگر صرف تمہارے پیچھے پیچھے، تاکہ تم کوئی نئی مصیبت کھڑی نہ کر دو۔ مینا کا کھلکھلا کر ہنسنا فضا میں رس کھول گیا۔ نیچے سے دادی جان کی آواز آئی، ارے او زاویر، اپنی بیوی کو نیچے لے کر آؤ، مٹھائی آئی ہے تمہارے چھوٹے رشتے کی ٹوٹنے کی خوشی میں۔ میرا مطلب ہے مینا کی کامیابی کی خوشی میں۔ مینا اور زاویر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو غلط فہمیوں سے شروع ہوئی، شرارتوں سے گزری اور لاجواب محبت پر ختم ہوئی۔ بڑوں کے فیصلے اکثر ہماری عارضی خواہشات سے متصادم ہوتے ہیں، لیکن ان میں چھپی دانائی ہمیں بڑی تباہیوں سے بچا لیتی ہے۔ سچی محبت وہ نہیں جو صرف خواب دکھائے، بلکہ وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرے۔ شادی کو کئی ماہ بیت چکے تھے، لیکن مینا کے دل پر ابھی تک وہ بوجھ قائم تھا کہ اس نے کبھی زاویر سے اپنی جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کیا۔ وہ اسے چھیڑتی تھی، اس سے لڑتی تھی، اس پر حکم چلاتی تھی، مگر محبت کا وہ ایک لفظ جیسے اس کے حلق میں آ کر پھنس جاتا تھا۔ دوسری طرف زاویر تھا، جس کی خاموش نگاہیں اور بن مانگے پوری ہونے والی ضرورتیں پکار کر اس کی محبت کا اعلان کرتی تھی۔ مینا نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا تھا
کہ وہ اپنی کچی دھوپ جیسی نادانیوں کا کفارہ ادا کرے اور صابر کو ایک ایسی سرپرائز ڈیٹ دے جو اسے ہمیشہ یاد رہے۔ تیاریاں اور وہی پرانی گھبراہٹ۔ مینا نے ڈیٹ کے لیے گھر کی چھت کا انتخاب کیا۔ اسے لگا کہ کسی مہنگے ریسٹورینٹ سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ہی گھر کے اس کونے کو سجائے جہاں وہ اکثر بیٹھ کر صابر کے خلاف منصوبے بنایا کرتی تھی۔ اس نے مناہل کو اپنے مشن میں شامل کیا۔ دیکھو مناہل، اس پہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لائٹس بالکل دھیمی ہونی چاہیے، اور ہاں، وہ جو مگ پچھلی بار میں نے غصے میں توڑا تھا، میں نے ویسے ہی نیا خریدا ہے، اس میں صابر کے لیے کافی بناؤں گی۔ وہ بڑے جوش و خروش سے ہدایتیں دے رہی تھی۔ اور نمک؟ مناہل نے شرارت سے پوچھا۔ خبردار جو نمک کا نام لیا، اس بار صرف چینی ہوگی، اور اتنی ہی کہ صابر کو ذیابطیس نہ ہو جائے تو کہنا۔ مینا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شام ہوتے ہی مینا نے چھت کو پریوں کی نگری بنا دیا تھا۔ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس چمک رہی تھی، سفید پردے ہوا میں لہرا رہے تھے، اور فرش پر نرم قالین اور ڈھیر سارے کشنز ڈال دیے گئے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر موم بتیاں اور تازہ چمیلی کے پھول مہک رہے تھے۔ مینا خود آج الگ الگ لگ رہی تھی۔ اس نے صابر کا دیا ہوا وہی سرخ لہنگا پہنا تھا جسے اس نے شاپنگ کے دوران بدصورتی کے تانے دے کر رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اس کے چہرے کی معصومیت کو دو چین کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجے جب صابر آفس سے واپس آیا تو اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی ملی۔ امی، مینا کہاں ہے؟ اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تبھی اسے سیڑھیوں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا تھا، اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو چھت پر تشریف لائیں۔ مجانب اغوا کار۔ صابر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پاگل لڑکی، اب نیا ڈرامہ ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور جیسے ہی اس نے چھت کا دروازہ کھولا وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ روشنیاں، خوشبو اور ان سب کے درمیان کھڑی وہ سرخ لباس میں ملبوس لڑکی وہ کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ صابر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مینا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا صابر اسے سن لے گا۔ یہ سب کیا ہے مینا؟ صابر کی آواز میں حیرت اور ستائش کا امتزاج تھا۔ مینا نے نظریں جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑا۔ یہ ایک ڈیٹ ہے، ہماری پہلی ڈیٹ۔ صابر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اور یہ لباس؟ تمہیں تو یہ پسند نہیں تھا۔ مجھے تو آپ ہی پسند نہیں تھے، پلک دیکھیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی اور شرم سے سرخ ہو گئی۔ مذاق، باتیں اور جذبات کا بہاؤ۔ وہ دونوں قالین پر بیٹھ گئے۔ مینا نے بڑی احتیاط سے کافی کے مگ بھرے اور ایک صابر کی طرف بڑھایا۔ پینے سے پہلے بتا دوں، اس میں صرف کافی اور چینی ہے، کوئی چپکلی یا نمک نہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ صابر نے گھونٹ لیا اور آنکھیں موند لی۔ تمہارے ہاتھ کی کڑوی کافی مجھے شہد جیسی لگتی ہے مینا۔ مینا مینا نے اسے دیکھا۔ صابر، آپ تھکتے نہیں ہیں میری بدتمیزیاں سہتے ہوئے، میری ضدیں پوری کرتے ہوئے؟ آپ کو کبھی مجھ پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ صابر نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور مینا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ غصہ اسے آتا ہے مینا، جو دوسروں کو اپنا نہ سمجھے۔ میں نے تمہیں تب سے اپنا مانا ہے جب تم ابھی اپنی گڑیا کے بال سنوارا کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شرارتیں تمہارا دفاعی میکینزم ہے۔ تم اوپر سے جتنی سخت بنتی ہو اندر سے اتنی ہی نرم ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تمہاری یہ شرارتیں ہی تو میری زندگی کا نمک ہے۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہے نا، توہمات والا قصہ، وہ رانگ نمبر والے میسیجز۔ صابر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ سب پھانسی تھا۔ آج ہم یہاں ہیں اس گچھی دھوپ کے سائے میں، بلکہ اس چاندنی کے تلے جو ہماری اپنی ہے۔ اعتراف محبت جب زبان نے ساتھ دیا۔ مینا نے کہتا سانس لیا۔ اب یہاں کبھی نہیں صابر، میں نے کبھی کہا نہیں، شاید اس لیے کہ میں ڈرتی تھی کہ اگر میں نے اعتراف کر لیا تو میں آپ کے سامنے کمزور پڑ جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ اپنی انا کو اپنی محبت سے اوپر رکھا۔ وہ رکی، صابر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف اس کے لیے پناہ تھی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے اس گیٹ پر روکا تھا، اس دن میں صرف ہمات کے دھوکے سے نہیں بچی تھی، بلکہ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کسی ہیرے کو چھوڑ کر کنگن کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ صابر، میں نے آپ سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی، بہت زیادہ، مگر میں ہار گئی۔ مینا کا لہجہ لرز اٹھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں صابر، اتنی کہ اب مجھے اپنی زندگی آپ کے بغیر ایک ادھوری کتاب جیسی لگتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے یہ کہنے میں اتنی دیر کر دی۔ صابر چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مینا ہے جو اسے خروش اور ہٹلر کہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آئی، مگر اس کے ساتھ ایک گہرا سکون بھی تھا۔ اس نے مینا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پھیلے میں پکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہے مینا، میں اس اعتراف کے لیے کتنا برس جیتا رہا۔ مجھے تمہاری نفرت سے ڈر نہیں لگتا، مجھے صرف اس بات کا خوف تھا کہ کہیں تم مجھے پہچاننے میں دیری نہ کر دو۔
آج میری جیت مکمل ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے مینا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک سادہ سا لمحہ تھا، مگر اس نے عمر بھر کا ساتھ اور تحفظ چھپا رکھا تھا۔ رومانوی ماحول اپنے عروج پر تھا کہ اچانک مینا کو کچھ یاد آیا۔ او مائی گاڈ، سابر کو کیا ہوا؟ سابر پریشان ہو گیا۔ وہ جو میں نے آپ کے لیے اسپیشل پیزا آرڈر کیا تھا وہ اوون میں ہی رہ گیا۔ مینا تیزی سے اٹھی، مگر اس کا لہنگا میز کے کونے سے اٹک گیا اور میز پر رکھی موم بتیاں قالین پر جا گری۔ خوش قسمتی سے آگ تو نہیں لگی، مگر وہ چمیلی کے پھول اور کافی کمک الٹ گیا۔ سابر نے سر پکڑ لیا۔ مینا، تم اور تمہاری ڈیٹ کبھی نارمل نہیں ہو سکتی۔ مینا نے شرمندگی سے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوری، وہ میں رومانوی ہو رہی تھی نا تو دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ سابر ہنستے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رہنے دو، تمہاری ادھوری ڈیٹ ہی بہترین ہے۔ چلو اب کچن میں چلتے ہیں اور وہ جلا ہوا پیزا نکالتے ہیں، اس سے پہلے کہ پورا گھر دھوئیں سے بھر جائے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مینا نے سابر کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ محبت صرف موم بتیاں اور پھولوں کا نام نہیں ہے، محبت اس شخص کا نام ہے جو آپ کے ہر ہنگامے اور ہر غلطی کو ایک خوبصورت یاد میں بدل دے۔ آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا، جیسے گواہی دے رہا ہو کہ آج اچھی کچی دھوپ نے واقعی ایک بخیر سچی محبت کا روپ دھار لیا ہے۔ کچھ دن گزر ہی رہے تھے کہ مینا اچانک ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ سابر جو اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا، اسے گرتے دیکھ کر فوراً لپکا اور چند لمحوں میں ہی اسے تھام لیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ باقی سب لوگ اپنے کھانے میں مصروف تھے کہ سابر کی چیخ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مینا بے ہوش ہو چکی تھی، سابر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ مینا کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ راستے پر وہ اس کا ہاتھ تھامے رہا اور بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، کبھی نبض چیک کرتا، کبھی اس کے ماتھے کو چھوتا، دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اسپتال پہنچتے ہی عملہ اسے ایمرجنسی میں لے گیا اور سابر کو باہر انتظار کرنے کو کہا۔ وہ باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا، اس کے قدم رکے نہیں تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے صدیوں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جہاں سے کسی بھی لمحے کوئی خبر آنے والی تھی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، کہیں کوئی سنگین بات تو نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ وہ مینا کی طبیعت پر پہلے دھیان کیوں نہیں دے سکا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر سابر کے جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر نے اس کے قریب آ کر کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مینا بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل وہ کئی دن مناسب کھانا نہیں کھا رہی تھی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی۔ سابر نے اطمینان کا سانس لیا، مگر ڈاکٹر کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مزید کہا کہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، آپ کی مسز بالکل صحت مند ہے اور امید سے ہے۔ یہ سن کر سابر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ابھی کیا سنا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا جہاں مینا کو رکھا گیا تھا۔ وہ ابھی نیم ہوش میں تھی۔ سابر نے اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مینا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور سابر کو اپنے قریب پا کر حیران ہوئی۔ وہ کیا وہ مجھے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ سابر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں ہوا میری جان، تم بالکل ٹھیک ہو، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ مینا نے سکون کا سانس لیا، مگر سابر کی آنکھوں میں چھپی چمک نے اسے تجسس میں ڈال دیا۔ آپ کو چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ سابر نے اس کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ ہٹاتے ہوئے کہا کہ ہم جلد ہی 3 ہونے والے ہیں مینا۔ یہ سنتے ہی مینا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ یقین نہ کر پاتے ہوئے سابر کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بھی اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ رات ہوتے ہوئے مینا کو اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ ڈاکٹر نے آرام کو مشورہ دیا تھا، مگر سابر کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر یادگار بنایا جائے۔ اس نے مینا سے کہا کہ وہ گھر جا کر تیار ہو جائے، کیونکہ آج رات وہ اسے کہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مینا نے حیرانی سے پوچھا کہ اتنی رات کو کہاں؟ مگر سابر نے صرف مسکرا کر جواب دیا کہ بس تم تیار ہو جاؤ، باقی سب میرے اوپر چھوڑ دو۔ گھر پہنچ کر مینا نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہنا جو سابر کو بہت پسند تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ سابر اسے لے کر شہر کے مسافات میں واقع ایک خوبصورت ریسٹورینٹ پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ پورا راستہ چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ مینا یہ منظر دیکھ کر حیران اور دنگ رہ گئی۔ یہ سب کب اور کیسے؟ اس نے پوچھا۔ سابر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی میں ایک نئی خوشی آنے والی ہے، اسے منانا تو بنتا ہے۔
دونوں ایک خوبصورت میز پر بیٹھے جہاں موم بتیاں جل رہی تھیں اور تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ صابر نے مینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ آج جب میں نے تمہیں بے ہوش دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی تم سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں، اور اب جب پتہ چلا کہ ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں تو میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکا۔ مینا کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ اس نے صابر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ ہر لمحہ ایک نئی خوشی لے کر آتا ہے۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، ہنسے اور مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ دریا کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مینا نے صابر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا کہ زندگی نے آج مجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے، آپ کی محبت، اور اب یہ نئی زندگی جو ہمارے گھر آنے والی ہے۔ صابر نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ یہ تو بس شروعات ہے مینا، آگے پوری زندگی ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے ساتھ مل کر خوبصورت بنائیں گے۔ رات کے اس پرسکون ماحول میں دونوں کی محبت مزید گہری ہو گئی تھی اور یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں محفوظ ہو گیا تھا۔ رات کی گہری ہو چکی تھی جب صابر اور مینا ریسٹورینٹ سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی الفاظ سے زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ مینا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چاند کو تکا جو آسمان پر ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ صابر بار بار نظر بچا کر اسے دیکھ لیتا اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ جاتی۔ گھر پہنچتے ہی صابر نے سب سے پہلے مینا کو صوفے پر بٹھایا اور کہا، آپ سے تمہیں کسی چیز کی زحمت نہیں کرنی، آرام سے بیٹھو، میں سب دیکھ لیتا ہوں۔ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بہت زیادہ ہی فکر مند ہو رہے ہیں۔ صابر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے جواب دیا، اب مجھے 2 زندگیوں کا خیال رکھنا ہے مینا۔ یہ سنتے ہی مینا کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ صابر نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل عجیب سے مسرت سے بھر گیا۔ وہ اٹھا اور کچن میں جا کر اس کے لیے ہلکا سا گرم دودھ بنایا۔ مینا نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا ہے؟ صابر نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا آرام اور صحت کا خیال رکھنا، تو یہ اس کی شروعات ہے۔ مینا نے دودھ کا کپ تھامتے ہوئے کہا، آپ واقعی بدل گئے ہیں صابر، پہلے تو آپ کو چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ دونوں ہنس پڑے اور یہ ہنسی سارے دن کی تھکن کو کہیں دور لے گئی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مینا کی آنکھوں میں نیند کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ صابر نے فوراً بھاپ لیا اور کہا کہ چلو اب سو جاتے ہیں، بہت لمبا اور تھکا دینے والا دن گزرا ہے۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے تک لے گیا۔ مینا نے بستر پر لیٹتے ہی سکون کا سانس لیا۔ صابر نے کمرے کی روشنی مدھم کی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے مینا کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور کہا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ پہلے تمہیں بے ہوش دیکھ کر دل بیٹھ گیا اور پھر وہ خوشخبری۔ مینا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صابر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا جیسے کسی انمول خزانے کی حفاظت کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ مینا کی آنکھیں بند ہونے لگی اور نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ صابر نے اس کے اوپر چادر درست کی اور خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے مینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی اور باہر چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف محبت اور بھروسے سے ہی مکمل اور ممکن ہوتا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے سفر پر روا تھی اور یہ دونوں محبت کرنے والے ایک نئے کل کے خواب کے لیے ایک گہری نیند میں ڈوب گئے۔ ان کے دلوں میں آنے والی زندگی، خوشی اور امید کی ایک نئی کرن روشن ہو چکی تھی۔